بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات کے آج دوسرے سیشن میں ہم مزید کچھ ٹاپکس پہ بات کریں گے، جس میں پہلا ہمارا ٹاپک ہے سرزمین عرب۔ زمین نصف کرے کے بڑے حصے خشکی اور سمندر کے تناسب کے حوالے سے نقشے کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ نما عرب تین عظیم براعظموں یعنی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے نقطہ اتصال پر واقع ہے۔ نقطہ اتصال وہ ہوتا ہے جہاں پہ مل جاتے ہیں، اور جس دور کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس میں برصغیر عرب کا وسیع علاقہ صحرائی خطوں پر مشتمل تھا، جہاں انسانی آبادیاں شہروں کی شکل میں بھی تھیں، اور خانہ بدوش بھی اس کی وسعتوں میں مہم جوئیاں کرتے پھرتے تھے۔ اکثر یہ بھی تھا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ شہری آبادیوں اور خانہ بدوش بستیوں میں تقسیم تھے، اور مختلف رہن سہن کے باوجود ان کے مابین تعلق قائم رہتا تھا۔ عرب میں وسائل رزق بہت محدود تھے۔ صحرائی زندگی میں تجارتی قافلوں کو زراعت یا صنعت و حرفت پر بہرحال برتری حاصل تھی۔ سفر اور مسافتیں ان لوگوں کی زندگی کا حصہ تھیں، اور عربوں کے تجارتی کارواں صحرا کی وسعتوں کو پھلانگتے ہوئے شام، مصر، حبشہ، عراق، سندھ، ہندوستان اور دوسرے علاقوں تک آتے جاتے تھے۔ ہمیں وسطی عرب کے لہانیوں کے بارے میں تو زیادہ معلومات نہیں، تاہم عظیم سرزمین یمن جو کہ بھی سبا اور مائن کی پھل پھولتی تہذیبوں کا گہوارہ تھی، جب ابھی شہر روم کی بنیادیں بھی نہیں رکھی گئی تھیں، اور جنہوں نے بازنطینوں اور ایرانیوں سے ان کے کئی علاقے چھین لیے تھے، اب بہرحال دور زوال سے گزرتے ہوئے ان گنت چھوٹی بڑی خود مختار سرداریوں میں بٹ چلی تھی، بلکہ اس کے بعد علاقے غیر ملکی حملہ آوروں کے قبضے میں بھی تھے۔ ایران کے ساسانیوں نے جو کہ یمن کے اندر تک گھس چکے تھے، مشرقی عرب پر قبضہ کر لیا تھا، اور دارالحکومت مدائن سیاسی اور سماجی انتشار کی زد میں تھا، اور اس صورتحال کے اثرات اس کے تمام علاقوں میں پڑ رہے تھے۔ شمالی عرب بازنطینی اثرات کے سامنے سرنگوں تھا، اور دیگر اندرونی مسائل بھی درپیش تھے۔ صرف وسطی عرب ایک ایسا خطہ تھا جو بیرونی قبضہ کے اثرات سے محفوظ تھا۔ وسطی عرب کے اس محدود خطہ میں مکہ، طائف، مدینہ کی تکون کا وجود ایک خدائی انتظام معلوم ہوتا ہے۔ مکہ ایک بے آب و گیا وادی ہے، وادی غیر ذی زرع، یعنی کہ یہاں پہ زراعت وغیرہ نہیں ہوتی، جو افریقہ اور صحرا کے جہنم زار کا منظر پیش کرتا ہے۔ ویسے اوورال بات ہو رہی ہے جس طریقے سے سخت علاقہ ہے، چٹانیں ہیں، ریتلا علاقہ ہے، پہاڑ ہے، اور زراعت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو اس منظر میں بات کی جا رہی، ورنہ مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب سے افضل جگہ ہے، مقدس ہے، تو موسم کی سختی کے لحاظ سے یہ بات ہو رہی ہے، اور اس سے بمشکل 50 میل دور طائف یورپ کے حسین قدرتی مناظر کو شرماتا ہے، جبکہ شمال میں واقع مدینہ زمین کی زرخیزی میں شام جیسے ملکوں کے ہم پلہ شمار ہوتا ہے۔ اگر آب و ہوا کے انسانی کردار پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو بڑے نصف کرے کے وسط میں واقع اس تکون کو پوری دنیا کا نقش اصغر یا چھوٹا نمونہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ صورت دنیا کے کسی اور خطے میں موجود نہیں، اور یہی خطہ ہے جہاں بابل کے باشندے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کی ہاجرہ علیہ السلام کی نسل سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جسے بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز بخشا جانے والا تھا، جس کا پیدائشی تعلق تو مکہ سے تھا، تاہم طائف اور مدینہ بھی اس کی زندگی کے جزء لانفک تھے۔ تو اس کے بعد آتی ہے کہ مذہب کی صورتحال کیا تھی۔ مذہب کی صورتحال، مذہبی نقطہ نظر سے سرزمین عرب میں بت پرستی کا دورہ تھا۔ چند ہی تھے جو مسیحیت یا مجوسیت، یعنی کہ مجوسیت کس کو کہتے ہیں، جو آتش پرست ہو، آگ کی پوجا کرنے والا ہو، جیسے مذاہب پر عمل پیرا تھے۔
اہل مکہ خدائے واحد کے تصور پر یقین رکھتے تھے، مگر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بت اللہ کے ہاں ان کی سفارش اور شفاعت کی قدرت رکھتے ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر وہ حیات بعد الموت اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حج بیت اللہ کی حیثیت محض ایک رسم کی رہ گئی تھی، تاہم ان کا ایمان تھا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر رائج کیا تھا، مگر 2000 سال کے طویل عرصہ میں حج کی حقیقی روح مسخ ہو چکی تھی اور یہ ایک تجارتی میلے اور بے روح بت پرستی کا مظہر بن کر رہ گیا تھا، اور بجائے اس کے کہ یہ عظیم تہوار اچھائی کا موجب ہو، یہ ان کے سماجی اور روحانی رویے کی بربادی کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد معاشرے کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کا معاشرہ کس طرح کا تھا۔ قدرتی وسائل کے فقدان کے باوجود مکہ اس تکون کے دوسرے حصوں یعنی مدینہ اور طائف میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ ان میں سے صرف مکہ میں ایک شہری ریاست قائم تھی جس کا انتظام پشت در پشت سے رائج قبائل کے سرداروں پر مشتمل ایک کونسل کے سپرد تھا، جن کے اختیارات کی تقسیم بالکل واضح تھی۔ اہل مکہ کو تجارتی قافلوں کی قیادت کا بھی اعزاز حاصل تھا اور انہوں نے ہمسایہ ریاستوں یعنی ایران، شام، حبشہ سے خصوصی تجارتی مراعات حاصل کر رکھی تھیں، اور تجارتی قافلوں کے راستے میں آباد قبائل سے بھی ان کے معاہدے تھے، جن کے باعث ان کے تجارتی قافلے بے خطر و دوسرے ممالک میں آتے جاتے اور درآمد برآمد کا ایک باضابطہ سلسلہ قائم تھا۔ وہ دوسرے ممالک سے آنے والوں کو اپنے اور حلیف قبائل کے علاقوں سے بحفاظت گزارتے، ہر اول دستے بھی فراہم کرتے تاکہ ان کی سیفٹی رہے اور ان کی حفاظت رہے۔ تحریری ریکارڈ رکھنے یا اپنے خیالات کو محفوظ رکھنے میں چنداں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اہل عرب فنون لطیفہ مثلاً شاعری، علمی بحث و مباحثوں اور داستان گوئی کے بہت رسیہ تھے۔ عورتوں کو عمومی طور پر احترام کا درجہ حاصل تھا اور وہ نہ صرف جائیداد رکھنے کا حق رکھتی تھیں بلکہ شادی کے لیے ان کی رضامندی بھی ضروری سمجھی جاتی تھی، اور انہیں یہ بھی اختیار تھا کہ اگر وہ چاہیں تو شادی کی شرائط میں شوہر سے طلاق حاصل کرنے کی شرط بھی شامل کرا سکتی تھیں۔ بیوگی طلاق کی صورت میں دوسری شادی کر سکتی تھیں۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم موجود تو تھی مگر عام نہیں تھی۔ اس کے بعد آتا ہے وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اس ماحول میں اور حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 570 عیسوی میں جنم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ہفتے پہلے انتقال ہو گیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے مکہ کے دیہی علاقوں کی ایک خاتون کے سپرد کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال گزارے۔ تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی حیثیت سے اپنی رضائی والدہ کی صرف ایک چھاتی سے دودھ پیتے، جبکہ دوسری اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کی مدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماموں سے ملوانے اور والد کی قبر پر حاضری دینے کے لیے مدینہ لے گئیں۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اچانک انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی شفقت بری گود سے محروم ہو گئے، جبکہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق دادا کے انتقال کی صورت میں ایک اور عظیم صدمہ سے دوچار ہونا پڑا۔ 8 سال کی عمر تک ان پے در پے صدمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابو طالب کا دل بہت بڑا تھا، مگر آپ عسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان حالات کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی عمر میں ہی تلاش معاش کے لیے نکلنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی میں ہی ہمسایوں کے ریوڑ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ صرف 10 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر کیا، جو ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں جا رہے تھے۔ ابو طالب کے کسی اور سفر کا تذکرہ نہیں ملتا، تاہم
مکہ میں ایک دکان کھولنے کے حوالے سے کچھ شواہد ملتے ہیں۔ ممکن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکان چلانے میں چچا کی مدد کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں اپنی دیانتداری، راست گوئی اور حسن کردار کے باعث پوری طرح معروف ہو چکے تھے۔ شہر کی ایک امیر بیوہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال شام لے جانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات مناسب معاوضے پر حاصل کر لی، جس میں خدیجہ کو معمول سے کئی گنا زیادہ منافع حاصل ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر شخصی خصوصیات سے متاثر ہو کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 40 اور بعض دیگر روایات کے مطابق 28 برس تھی۔ یہ رشتہ بہت خوشگوار ثابت ہوا۔ بعد کے کچھ برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حواسہ یمن کے میلے میں شرکت کی اور احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کم از کم ایک بار عبدالقیس کے ملک بحرین و عمان کا سفر بھی کیا، اور اس امر کے پختہ شواہد موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دابا یعنی کہ عمان کے مشہور میلے کے لیے تھا، جہاں ابن القلبی کے مطابق چین، ہندو اور سندھ، ہندوستان میں اس وقت اب پاکستان میں سندھ ہے، ایران، بلاد مشرق اور مغرب کے تاجر خشکی اور بحری سفر کر کے ہر سال آیا کرتے تھے۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاروباری شریک کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس شخص کا نام صاحب تھا۔ اس کا بیان ہے، ہم باری باری سے کام کرتے تھے، اگر وہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر جاتے تو واپسی پر اس وقت تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک میرے ساتھ حساب کتاب مکمل نہ کر لیں، اور اگر میں قافلہ لے کر جاتا تو واپسی پر آپ میری خیریت دریافت فرماتے اور مجھے سونپے گئے سامان تجارت کے بارے میں کبھی استفسار نہ فرماتے۔ اس کے بعد جو ایک ایونٹ آتا ہے وہ ہے حلف الفضول، مظلوموں کی مدد کا معاہدہ۔ حلف الفضول غیر ملکی تاجر اکثر سامان لے کر مکہ آتے جاتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک یمنی تاجر جس کا تعلق قبیلہ زبید سے تھا، مکہ کے کچھ لوگوں کے خلاف شیروں میں فریاد کرتا پایا گیا، جنہوں نے اس کے مال کی طے شدہ قیمت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شاکی تھا کہ نہ صرف اس کا مال لوٹا گیا بلکہ کسی نے اس کی مدد بھی نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور قبیلہ کے سردار زبیر کو یہ فریاد سن کر سخت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے مکہ کے اکابرین کا ایک اجلاس بلایا اور حلف الفضول کے نام سے مظلوموں کی مدد کا ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کی ایک شکل یہ تھی کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی، چاہے ان کا تعلق مکہ سے ہو یا بیرون ملک سے۔ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کے ایک سرگرم رکن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی فرمایا کرتے تھے، میں اس معاہدہ میں شامل رہا ہوں اور میں اونٹوں کے ایک گلہ کے عوض بھی اپنا یہ عہد ترک کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ آج بھی اگر کسی نے مجھے اس وعدے کے حوالے سے پکارا تو میں اس کی مدد کے لیے لپک پڑوں گا۔ اس کے بعد مذہبی شعور کا آغاز ہوتا ہے اس قوم میں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ 35 برس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی تو ان کی عبادت کے حوالے سے کیا معمولات تھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بتوں کی پوجا کا گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اس بارے میں تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ مکہ کے کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس بے روح مشرکانہ روایت کے کھلم کھلا خلاف تھے، تاہم ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ اللہ کے گھر یعنی کعبہ سے ان کی عقیدت مسلمہ تھی۔ 605 عیسوی کے لگ بھگ کا ذکر ہے کہ بیت اللہ کے پردوں کو آگ لگ گئی، جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ رہی سہی کثر بعد میں ہونے والی موسلا دھار بارش نے نکال دی اور یہ عمارت منہدم ہو گئی۔ چنانچہ اس کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا۔ ہر شہری نے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالا۔
اس میں طے یہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال ذریعے سے کمایا گیا مال خرچ کیا جائے گا۔ مکہ کے ہر شخص نے تعمیر میں حصہ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ کے دوسرے نوجوانوں کی طرح مزدوری کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پتھر ڈھونے سے زخمی ہو گئے تھے۔ بیت اللہ کی دیوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ایک مقدس پتھر جس کو حجر اسود کا نام دیا گیا ہے مخصوص بلندی پر نصب تھا۔ اس پتھر کی سیدھ سے طواف کا آغاز کیا جاتا تھا۔ آج بھی حجر اسود کی سیدھ سے ہی طواف کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ جب حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا تو ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو، جس پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ تنازع شدید ہوا تو تلواریں نکل آئیں اور قریب تھا کہ بیت اللہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتیں کہ کچھ امن پسند لوگوں نے معاملہ سلجھا دیا۔ طے یہ ہوا کہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور اب جو پہلا شخص بیت اللہ میں داخل ہو اس کو ثالث تسلیم کر کے اس کا فیصلہ سب قبائل قبول کر لیں گے۔ حسن اتفاق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثالثی پر سب نے اتفاق کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زمین پر بچھائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا اور پھر قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چاروں طرف سے چادر پکڑ کر مطلوبہ بلندی تک لے جائیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر اس مقررہ جگہ پر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فراست پر تمام سردار اش کر اٹھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی غور و فکر میں غرق پائے جانے لگے۔ آپ اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان جبل نور میں واقع غار میں گزارا کرتے تھے۔ یہ غار ہرا تھی، جس کا مطلب ہے سوچ و بچار کا غار۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، تنہائی میں غور و فکر کرتے اور اپنی قلیل خوراک میں وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو بھی شریک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو چکی تھی اور غار ہرا کے سالانہ اعتکاف کا یہ مسلسل 5واں برس تھا جب رمضان المبارک کے آخری ایام میں ایک رات ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کے طور پر چن لیا ہے۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا۔ امکان غالب یہ ہے کہ یہ مرحلہ کافی بعد میں آیا۔ اس موقع پر فرشتہ نے اللہ کا پہلا پیغام اس کے نبی تک پہنچایا، تو جس کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک واقعے اور نئے تجربے سے گھبرائے ہوئے گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو پورے واقعے کی تفصیل بتائی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے یا بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں اور محتاجوں کی دستگیری کرتے ہیں، اس لیے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی برائی نہیں بھیجے گا اور ہر برائی کا خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد وحی میں ایک طویل تعطل آ گیا جو کم و بیش 3 سال پر محیط تھا۔ ابتدا میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ پہنچا ہوگا، پھر مایوسی، صبر اور انتظار کے بعد وحی کی آمد کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اور طویل وقفہ کی خبر اہل شہر تک پہنچ چکی تھی اور شر پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ بعد نے یہاں تک کہنے لگے کہ اس کے خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ انتظار کے ان برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبادات اور روحانی غور و فکر کے لیے وقف کر دیا تھا، اور پھر آخر کار وحی کا سلسلہ پھر بحال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ خدا کی ذات ہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کا راستہ دکھایا ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور محتاجوں کی خبر گیری کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے اس کا اظہار کریں۔ یہ دراصل تبلیغ کا حکم تھا۔ ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے برے اعمال کے خلاف خبردار کر دیں اور انہیں خدائے واحد کو معبود بنانے کی تلقین کریں اور کہیں کہ ہر وہ چیز ترک کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بنتی ہو۔ اسی دوران ایک اور آیت اتری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کر دیں۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کہا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نیند کے عالم میں آئی تھی تاکہ اس کی شدت کو کم کیا جا سکے، تاہم بعد میں آپ کی مکمل بیداری کے دوران وحی آتی رہی۔ تو آج ہم اپنے اس سیشن کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آگے کنٹینیو کریں گے۔